بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کے حوالے سے ہم عوام اکثر مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ انہی مسائل سے منسلک سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حمزہ بن سیف صاحب کو۔ حمزہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ یبارک فیکم۔ شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لبرلز اور سیکولرز یہ بہت اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قربانی کے لیے اتنے جانور آپ نے ذبح کر دیے، اس کی کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی، یہ اتنا پیسہ تم نے جانوروں پہ لگا دیا، تم غریب کی بچی کی شادی کرا دیں وغیرہ، وہی گھسے پٹے جملے آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہر سال ایسے موقع پہ ہم سنتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے قربانی کا؟ اسلام میں ہر عبادت کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، اسلام کا کوئی بھی آرڈر ہے، کوئی امر ہے، اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جیسے خاص طور پہ ہر عبادت کے دو پرپز لازمی ہوتے ہیں۔ ایک اخروی پرپز ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے وہ عبادت، ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا ایک اخروی پرپز ہے آخرت کے حوالے سے، کہ اس کی جو بھی اجر ہے، ثواب ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں، یعنی کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے، ظاہر ہے کہ اسی اکاؤنٹ کو کھولا جائے گا، نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو اس کو دیکھ کے ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ دو پرپز میں سے ایک ہے اخروی پرپز، دوسرا ہے مورل پرپز، جس کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ مثال کے طور پہ نماز ہے۔ اب نماز کا مورل پرپز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کا پرپز کیا ہے؟ کہ روزہ اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ پریکٹس ہو۔ جب آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم میں حلال چیز سے روکا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ حلال سے رک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ تو آپ کے اندر ابیلٹی پیدا ہو، قابلیت پیدا ہو کہ آپ حرام سے رک سکیں۔ یہ بیسیکلی روزے کا یوں سمجھ لیجئے کہ مورل پرپز ہے، اخلاقی پرپز ہے، دنیا کا ایک مقصد ہے، اس لیے روزہ دیا گیا۔ اس طرح دیگر عبادات ہیں، ان کا ایک پرپز ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے اسلام کی، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہو کہ آپ اپنی تمام وہ خواہشات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں ان کو بھی قربان کریں، اپنی ذاتی مفاد کو قربان کریں۔ ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ چیز کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت میں آتی ہے، گناہ میں آتی ہے، اس کو قربان کریں۔ تو بیسیکلی قربانی کے پیچھے جذبہ ابراہیمی ہے۔ قربانی صرف سنت ابراہیمی نہیں بلکہ جذبہ ابراہیمی۔ اور جذبہ ابراہیمی کیا تھا؟ کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اللہ کے ساتھ، اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، اس نے آخری سانس تک اس کو نبھایا، یہاں تک نبھایا ہے کہ جب ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، جب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم آیا تو چل پڑے قربان کرنے کے لیے۔ اس میں بھی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی سوچ بچار نہیں کی، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا تامل نہیں کیا۔ تو اصل میں پیچھے یہ جذبہ ابراہیمی کہ اللہ کا حکم آیا تو اس کو فوراً جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلانی، بلکہ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلانی، اپنے ذاتی مفاد پہ بھی چھری چلانی، حرام کاروبار اس پر بھی چھری چلانی، جو یعنی کہ برے رویے ہیں ان پر بھی چھریاں چلانی۔ بہت اچھی بات، ان کو بھی ذبح کرنا ہے، ان کو بھی قربان کرنا ہے۔ اگر جانور ذبح کر کے بعد میں انسان کے اندر تبدیلی کوئی نہ آئے تو کیا فائدہ قربانی کا؟ وہ جذبہ تو نہ ملا، وہ اصل حکمت تو حاصل نہ ہوئی۔ اب رہی بات جو آپ نے کہا کہ یہ لیبرلز کی طرف سے، سیکولرز کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ اتنے سارے جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ان کا غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ غریبوں کو ہی تو اصل میں فائدہ ہو رہا ہے۔
اب کیسے؟ جیسے اکثر غریب طبقہ ہے کہ وہ بیچارے بمشکل دال روٹی پوری کرتے ہیں، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سال میں کوئی ایک مرتبہ کوئی گوشت بھی کھائیں، ان کو اللہ رب العزت کھلانے کا کتنا اچھا بندوبست کر رہا ہے۔ جی جی، تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ عام دنوں میں وہ اس انداز سے ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا جس انداز سے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے، تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ بلکہ پورا ایک ٹریڈ سرکل ایک چل جاتا ہے۔ اوبویسلی پورا ایک ٹریڈ سرکل جو ہے چل جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کہ اصل میں یہ سارا نشانہ بنایا جاتا ہے اسلامی شعائر کو، جو اسلامی احکامات ہیں ان کو بنایا جاتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیے کہ نیو ایئر کے موقع پر یا 14 اگست کے موقع پر یا مارچ کے مہینے میں یا کوئی اور ایونٹس ہوتے ہیں تو کتنے جو ہے بے دریغ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حرام چیزوں میں، فضولیات چیزوں میں جو ہے وہ اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، تو تب کوئی غریب نہیں یاد آتا، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ بنیادی ایک چیز ہے، اس کو ذرا سمجھے کہ یہ بنیادی مقصد ہے اور جو حکمت ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ جی